بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بیوی ہم بستری سے انکار کر دے، شوہر کی شہوت کنٹرول نہ ہو تو مرد کیا کرے؟ آج اسی بارے میں اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، گھر کے کام کاج یا کسی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے بیوی شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال پر عالم دین ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس موضوع پر بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم گناہوں کی طرف بڑھیں گے۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے تاکہ مرد کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مرد بھی اپنی اہلیہ سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر منہ مارنے سے بچے۔ یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر کسی اور کے پاس چلا جائے۔ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر مرد دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو انکار کرے۔ بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، شوہر کو بھی بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسے گناہ کا خطرہ نہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی، احساس کر لے اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا۔ اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے۔ محترم ناظرین، اگر عورت مرد کو قریب آنے سے منع کر دے اور وہ مرد کسی دوسری عورت سے اپنی شہوت پوری کرے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ شریعت نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور عفت والا راستہ متعین کیا ہے۔ اس حلال راستے کے علاوہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا شریعت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے، اور بغیر شرعی عذر کے اسے انکار شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، جیسے ایام حیض و نفاس، بیماری، احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے تسکین شہوت کے لیے غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کرنا وغیرہ کی صورت میں بیوی انکار کر سکتی ہے، اور اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندھیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کی بجائے کسی غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں،
اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ بیوی کا شوہر کی جنسی تسکین کو پورا کرنے سے انکار کرنے پر احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو باری تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ ترمذی شریف میں ہے، طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے اگرچہ تنور پر کھڑی ہو۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر بیوی کے بغیر عذر شرعی کے انکار کرنے پر جنسی تسکین کے لیے کوئی ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے تو شوہر ناجائز راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور بیوی بھی بغیر عذر شرعی کے انکار کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ شوہر کی اگر جنسی شہوت زیادہ ہے تو اس کا حل شریعت نے یہ بتایا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنا جائز کیا ہے، بشرط یہ کہ وہ ان میں عدل و انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ روزے شہوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو دائمہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں۔ بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر جو شخص ان کے سوا کسی اور کا خواہش مند ہو تو ایسے لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے سرکش ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ مباشرت اور جنسی خواہش کی تکمیل کے تمام طریقے حرام ہے۔ کسی شخص کے لیے جائز قربت کی صرف 2 صورتیں ہیں، ایک نکاح اور دوسری شرعی باندی۔ لونڈی اور غلام وہ لوگ تھے جو جنگ سے گرفتار ہوتے یا وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے نان و نقطہ کے بدلے غلام بنا رکھا تھا۔ ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کی قانونی پوزیشن یہ تھی کہ لونڈی اور غلام دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے۔ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، اپنا بکنا بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر نہ وطن، نہ ان کی سوچ نہ رائے نہ ارادہ و اختیار، اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا، اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا، گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر کلا کما کر دیا۔ دور جدید میں انسانیت غلامی کی ممانعت پر متفق ہے اور دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ فقہائے اسلام کا بھی اجماع ہے کہ آج کے دور میں کسی انسان کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ بین الاقوامی قوانین اور تعامل کے خلاف ہے۔ اسلام کی ابتدا دور میں جن حالاتوں اور اسباب کی بنا پر غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت دی گئی تھی وہ حالات و اسباب مفقود ہیں۔ ویسے بھی کسی آزاد عورت کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے مباشرت صرف اسی عورت سے جائز ہے جو آپ کی منکوحہ ہو۔ آپ نکاح کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا جو عورت کا مہر ادا کر سکتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کے لیے اچھا ہے، اور جو ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو گھٹاتا ہے۔ درجے بالا احکام سے واضح ہے کہ بیویوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے شہوت پوری کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف دور کرنے کے لیے دوسرا قابل عمل طریقہ بتا دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔